اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13ویں تراویح میں جو قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ 13ویں تراویح کی تلاوت سورۃ بنی اسرائیل کے بقیہ 8 رکوع اور سورۃ الکہف پر مشتمل ہے، یعنی اس میں سورہ بنی اسرائیل بھی مکمل ہو جائے گی اور سورہ الکہف بھی مکمل شامل ہے۔ ان آیات طیبات کے مفاہیم کا اختصاریہ پیش خدمت ہے۔ ابتدا عظمت قرآن سے ہوتی ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن میں متنوع اسالیب سے یعنی مختلف اسلوب سے حق کو واضح کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، لیکن ان کی نفرتوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اگلی آیات میں رد شرک اور عظمت الہی بیان کی گئی۔ آیت نمبر 42 سے شرک کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ معبود عرش والے پر چڑھائی کرنے کا کوئی راستہ پیدا کرے۔ کیا فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ مشرکوں کا خیال ہے تو وہ معبود عرش والے پر چڑھائی کرنے کا کوئی راستہ پیدا کر لیتے، اور ایسا نہ ہونا واضح کرتا ہے کہ مشرکین کی یہ باتیں عبث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کی گن گاتی ہے، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ بڑا بردبار معاف فرمانے والا ہے۔ ان سرکش لوگوں کی سرکشی کے باعث انہیں ہدایت سے محروم کر دیا گیا۔ آیت نمبر 60 میں ان کی سرکشی کے 2 مظاہر بیان کیے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا نظارہ کرایا، جیسے کل ہم نے حضور کے معراج کا پڑھا تھا، تاکہ اس تناظر میں آپ کی صداقت کو سمجھ لیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اور دوسری چیز زقوم کے درخت کے متعلق بتایا کہ وہ دوزخیوں کی غذا ہوگی۔ زقوم کا درخت ہوتا ہے، عربی میں اس کو زقوم کہتے ہیں، بڑا کڑوا ہوتا ہے، وہ جہنمیوں کی وہ غذا ہوگی۔ اگلی آیتوں میں حضرت آدم اور ابلیس کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 61 سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کے واقعے کی طرف اشارہ کیا تاکہ ان کی گمراہی کا اصل سبب بھی واضح کر دیا جائے، اور اس آئینے میں انہی کا انجام بھی دکھا دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چند ایک کے سوا سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو بھی دوزخ میں جلے گا اور تیری پیروی کرنے والے بھی، سب کو پوری سزا دی جائے گی۔ جس پر تیرا بس چلے تو اپنی آواز سے اسے بہکا دے، ان پر اپنی فوجوں سے حملہ آور ہو جا، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنے حصے بنا لے اور ان سے خوب وعدے کر، اور شیطان کے سب وعدے دھوکہ ہیں، اور میرے خاص بندوں کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اور اللہ ان کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اگلی آیات میں بندگی کے مختلف راستے اور راہیں بتائیں۔ آیت نمبر 78 سے بندگی کے بعد راستے متعین کرتے ہوئے فرمایا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں۔ اس کا اشارہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی طرف، یعنی ایک ہی آیت میں ان چاروں نمازوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ فجر کے وقت پورے اہتمام سے قرآن پڑھے، اس وقت مجمع حاضر ہوتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کی خصوصی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ یہ نماز فجر کا ذکر ہو گیا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ مجھے یہاں بھی داخل فرما وقار کے ساتھ، اور وہاں بھی داخل فرما اور یہاں سے نکال بھی وقار کے ساتھ، اور مجھے ایسا علم عطا فرما جس میں تیری نصرت شامل ہو۔ اور فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کا انجام مٹنا ہی ہے، اور ہم نے قرآن اتارا جس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اس سے بھی ظالموں نے اپنی گمراہی میں اضافہ کیا، اور جب ہم انسان پر انعام فرمائیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور پہلو بدلتا ہے، اور اسے مصیبت پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 85 میں فرمایا گیا کہ وہ آپ سے زوج کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو فرما دیں
آپ سے روح کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو فرما دیں کہ یہ تو امر الہی میں سے ہے، اور قل الروح من امر ربی، اور تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا۔ اگر ہم چاہیں تو آپ پر کی جانے والی وحی کا سلسلہ روک دیں، لیکن آپ رحمت الہی کا تسلسل ہے اور یہ منقطع نہیں ہوگا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ فرما دیں کہ جنوں انس اکٹھے ہو کر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اور ہم نے قرآن میں حق کو ہر طرح واضح فرما دیا ہے۔ اگلی آیات میں عظمت قرآن اور مشرکین کو دعوت دی، پھر آیت نمبر 105 میں صداقت قرآن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ قرآن بھی حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف نیکوکاروں کو بشارت دینے والا اور بروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیں ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تمہیں اختیار ہے، لیکن جب قرآن ان کے پاس پڑھا جاتا ہے جنہیں پہلے سے اس کا علم ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب تو ہر عیب سے پاک ہے، اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور قرآن ان کی عاجزی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ فرمائیے اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور نماز میں نہ بہت اونچی آواز کرو نہ بہت پست، درمیانی راستہ اختیار کیا کرو۔ یہاں تک سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ آگے سورہ الکاف، سورۃ الکاف مکی ہے، اس کا مرکزی مضمون اہل حق کو غلبہ کی بشارت دینا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کی اس نے مدد فرمائی، ایسے ہی وہ اہل ایمان کی بھی مدد فرمائے گا۔ جب مشرکین نے یہود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھا نا یہ ہمارے شہر میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو آپ کتاب والے ہو، تو آپ بتاؤ کہ ہم ان سے کیسے سوال کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ درست جواب دے دیں تو سچے نبی ہیں۔ ایک ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے، دوسرا ان سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا کیا معاملہ ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے تھے، ماضی میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور تیسرا ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھیں جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ تو روح کا جواب تو پچھلی صورت میں گزر گیا جو ساتھ ہی گزری، اور اس صورت میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے تذکرہ سے ان کے دوسرے 2 سوالوں کے جوابات دے دیے گئے، اور ساتھ ساتھ متعدد وجوہ سے اسلام کی صداقت کو ثابت کیا گیا اور منکرین کا رد کیا گیا، کیونکہ وہ مکے والے جانتے تھے کہ یہ نبی بالکل نہ کسی سکول کالج میں گئے نہ کہیں پڑھنے گئے ہیں، بالکل ان پڑھ ہیں، پڑھے ہوئے یہ نہیں ہیں، اور اگر یہ ان واقعات کو بتا دیں تو ظاہر ہے یقینی طور پر ان پر اللہ کلام نازل کرے گا، تو کلام جب نازل ہوگا تو پھر یہ سچے رسول ہیں۔ آگے جی اصحاب کہف کا تذکرہ آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کیا تم نے خیال کیا کہ کاف اور رقیم یعنی غار اور لوہے غار والے ہماری قدرت کی کتنی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہوئے غار میں جا چھپے، تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر سلا دیا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان 2 گروہوں میں سے اپنے سونے کی مدت کا تعین صحیح کون معلوم کرتا ہے۔ اصحاب کہف غار میں 309 سال ٹھہرے، 309 سال۔ زمین و آسمان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مزید وضاحت کی تو آپ کا ٹائم زیادہ ضائع ہو جائے گا، مقصد صرف یہ اصحاب کہف کی طرف اشارہ ہے۔ آگے کشتی مسکین و جان پاک اور دیوار یتیم، یہ 3 وجوہات تھیں۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ آیت نمبر 60 تا 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں گئے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم تک چلتا رہوں گا، اگر ایسا نہ ہوا تو میں رکوں گا نہیں۔ جب اس سنگم پر پہنچے تو مچھلی سے ناشتہ کرنا بھول گیا، مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی۔ بعد میں جب آپ نے ناشتہ طلب کیا تو ساتھی نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اس چٹان کے پاس مچھلی تو دریا میں کود گئی۔ آپ نے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی، یعنی بھنی ہوئی مچھلی دریا میں زندہ ہو کے چلی گئی۔ پھر واپس اسی مقام پر گئے، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو وہاں آرام فرما پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی جناب سے علم عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ کا
قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو علم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیں؟ انہوں نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ وہ دونوں چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی ڈوب جائے اور سوار مر جائیں، یہ آپ نے بہت برا کیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے اس پر معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا، اس لیے مجھ پر گرفت نہ کریں۔ پھر چلنے لگے، پھر چلے تو آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، خضر علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر کے بہت برا کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں دوبارہ سوال کروں تو آپ مجھے الگ کر دیں۔ پھر دونوں چلے، ایک بستی میں پہنچے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا، گرا کے دوبارہ بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس چیز کی اجرت لے لیتے، کھانا تو انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو اجرت تو لے لیتے۔ انہوں نے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا لمحہ آ گیا، میں آپ کو ان معاملات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی 2 مسکینوں کی تھی، وہ سمندر میں مزدوری کرتے تھے۔ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ کشتی چھین لیتا تھا تو میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ کشتی نہ چھینے۔ اس بچے کے والد مومن تھے، خدشہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انہیں کافر کر دے گا تو اسے قتل کر دیا۔ اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی اولاد دے گا جو بہت پاکیزہ اور حسن سلوک میں اس سے بڑھ کر ہوگی۔ اور دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باپ کی نیکی کی وجہ سے چاہا کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ ان میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا۔ تو اس واقعے میں بے شمار اشارے ہیں، حکمتیں کافی ہیں، تو کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا واقعہ ذوالقرنین کا تذکرہ، جو انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا یہودیوں نے۔ آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا اور وسائل دیے۔ وہ ایک راستے پر چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہاں انہوں نے ایک کافر قوم کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ انہیں معاف کر دو یا سزا دو، تو انہوں نے فرمایا ہم ظالموں کو سزا دیں گے اور پھر وہ اخروی عذاب بھی بھگتیں گے اور ایمان لانے والا بہترین انعام پائے گا۔ پھر ذوالقرنین دوسرا سفر کرتا ہوا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا، وہاں انہوں نے ایسی غیر متمدن قوم کو پایا جو کھلے میدان میں رہتی تھی اور ان کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مطلب ننگے تھے۔ پھر ذوالقرنین نے تیسرا سفر کیا اور وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وہاں ایک ایسی قوم تھی جس کی زبان اور حلیہ بالکل مختلف تھا، وہ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعے آپ سے کہا کہ یاجوج اور ماجوج فساد پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کو مال اور دولت دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ آپ نے فرمایا مال و دولت کی ضرورت نہیں، تم بدنی قوت سے میری مدد کرو، ہم دیوار بناتے ہیں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آپ نے بڑی بڑی چادروں سے پہاڑوں کے درمیان جو درے ہوتے ہیں ان دروں کو بھر دیا، پھر انہیں پگھلا کر ان میں تانبا ڈال دیا تو مستحکم دیوار بن گئی، یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ اگلی آیتوں میں عظمت الہی کا ذکر ہے، آخری 2 آیتیں جو سورہ کاف کی ہیں، ان میں عظمت الہی کے بعد پہلو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے تو وہ روشنائی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی شانیں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر ویسے ہی اور سمندر کیوں نہ بن جائیں، آپ فرما دیں میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں میں تم جیسا ہوں۔ تو جو چاہے اپنے رب سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور عبادت الہی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عظمت الہی کا مظہر اتم ہے، آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھنا ہوگا۔ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین قرآن سے ہمارے قلوب و اذان کو